بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ یونس آیت نمبر 30 سے۔ ہنالک وہاں، تبلو جانچ لے گا، کل نفس ہر نفس، ما اسلفت جو اس نے آگے بھیجا ہوگا، وردو اور لوٹائے جائیں گے وہ، الی اللہ اللہ کی طرف، مولاہم الحق جو ان کا سچا مالک ہے، وضل عنہم اور گم ہو جائیں گے ان سے، ما کانوا یفترون جو وہ جھوٹ گڑھتے تھے۔ پیچھے بات یہ آئی تھی کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ان سے کہیں گے، جب سب کو اکٹھا کریں گے تو انہیں کہا جائے گا کہ تم اور تمہارے شریک بھی یہیں کھڑے رہو، اور پھر ان میں جدائی ڈال دی جائے گی، اور جن کو وہ اللہ کا شریک سمجھتے تھے وہ کہیں گے کہ تم تو ہماری عبادت کرتے ہی نہیں تھے اور ہمیں تمہاری عبادت کا پتہ ہی نہیں ہے، اس بات پر اللہ گواہ ہے۔ تو فرمایا وہاں ہر نفس نے جو آگے بھیجا ہوگا وہ اسے جانچ لے گا۔ ایک اور جگہ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالی نے یوں بیان کیا ہے سورۃ قیامہ میں، یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، کہ اس دن انسان کو بتا دیا جائے گا جو اس نے آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑا، یعنی جو اس نے آخرت کے لیے بھیجا اور جو دنیا کے لیے کیا۔ جو آخرت کے لیے کیا وہ آگے سامنے آ جائے گا، جو دنیا کے لیے کیا وہ یہیں پڑا رہا، وہ بھی اسے بتایا جائے گا۔ یا جو آگے بھیجا جو پیچھے چھوڑا، یعنی جو کر لیا وہ آگے سامنے آئے گا، اور جو پیچھے چھوڑا یعنی ارادہ کیا پھر نہیں کیا، چھوڑ دیا، مؤخر کر دیا، وہ وہاں کام نہیں آئے گا۔ یا جو آگے بھیجا جو پیچھے چھوڑا، جو آگے کیا جو پیچھے کیا، یعنی جو وقت پہ کیا اور جو بے وقت کیا، وقت نکل گیا، کئی مفہوم اس کے ہو سکتے ہیں، تو وہاں انسان کو سب کچھ بتا دیا جائے گا، اور صرف ظاہری نہیں بلکہ انسان کے دل کی نیتیں اور اس کے راز وہ بھی سامنے آ جائیں گے، صرف ظاہری اعمال سامنے نہیں آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتے ہیں آخری پارے میں، یوم تبلی السرائر، اس دن لوگوں کے اندرونی راز جانچے جائیں گے، ان کی نیتوں کو پرکھا جائے گا۔ ایک اور جگہ فرمایا وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، سینوں میں جو کچھ ہے وہ حاصل کر لیا جائے گا، وہ نکال لیا جائے گا۔ تو دیکھیں وہاں کیسے کڑا حساب ہوگا، صرف ظاہری اعمال کو نہیں دیکھا جائے گا، ہر عمل کے پیچھے نیت کیا ہے وہ بھی سامنے آ جائے گی۔ اور یہ جو تبلو کا لفظ ہے یہ بڑا قابل غور ہے، ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت۔ یہاں یہ نہیں فرمایا کہ ہر آدمی عالمہ جان لے گا، نہیں، بلکہ کیا فرمایا، تبلو جانچ لے گا، پوری جانچ پڑتال کر لے گا۔ جیسے میں مثال دوں آپ کو کہ پیپر چیک ہو گئے، مارکنگ ہو گئی، اب اگر پیپر کسی طالب علم کو واپس کر دیا جائے مارکنگ کر کے، وہ کیسے دیکھتا ہے اسے؟ وہ بڑے غور سے چھان پھٹک کرتا ہے کہ میرے نمبر اتنا کیوں آئے، کون کون سا سوال میری غلطی ہے، کیسے نمبر لگے، وہ ہر طرف سے اس کو جانچتا ہے۔ اچھا فلاں سوال میں میری یہ غلطی تھی، اچھا فلاں تو بالکل کاٹ دیا گیا، وہ غلط تھا، اچھا اس میں اتنا نمبر آئے۔ تو بالکل یہی معاملہ ہوگا کہ انسان کے سامنے جب اس کا اعمال نامہ رکھا جائے گا
تو وہ اس کو تبلو اچھی طرح جانچے گا، وہ ہر طرف سے دیکھنا شروع کر دے گا، اچھا فلاں عمل میرا وہ تو یہاں آیا ہی نہیں، لکھا ہوا ہی نہیں ہے کیونکہ میری نیت ٹھیک نہیں تھی، فلاں تو میں نے بس مقابلے بازی میں کیا تھا، اصل اس کے پیچھے روح کچھ نہیں تھی، وہ تو یہاں لکھا ہی نہیں گیا۔ تو یہ ساری جانچ پڑتال کرے گا ہر انسان۔ ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالی اسی بات کو یوں بیان کرتے ہیں، وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، اس دن ہم اس کے لیے کتاب نکالیں گے، ظاہر کریں گے، اور وہ کتاب کو کھلا پائے گا، اس کے سامنے کر دی جائے گی، اور اسے کہا جائے گا اقرأ کتابک، اپنی کتاب پڑھ، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج اپنا حساب لینے کے لیے تو خود کافی ہے، سب کچھ تیرے سامنے ہے، خود دیکھ لے۔ ہر انسان اس کو دیکھ کے خود اپنا فیصلہ کر لے گا کہ آج میرے ساتھ کیا ہونا ہے۔ دنیا میں تو انسان بڑے ہیلے بہانے کر لیتا ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، جی فلاں مجبوری تھی، فلاں کام تھا، اچھا یہ ہوا، جیسے پیچھے آپ نے اسی صورت میں پڑھا ہے آیت نمبر 21 میں کہ اذا لہم مکر فی آیاتنا، جب ہم انہیں رحمت دیتے ہیں تو اب ہماری آیات میں وہ چالیں چلنے لگ جاتے ہیں، وہ ہیلے بہانے کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو اللہ نے آگے چل کے فرمایا ان رسلنا یکتبون ما تمکرون، تم جو ہیلے بہانے کر لو، تم جو چالیں چل لو، ہمارے قاصد وہ سب کچھ لکھ رہے ہیں، وہ تمہارے سامنے آئے گا، اور وہاں کوئی ہیلے بہانے نہیں چلیں گے، وہاں سب کچھ ظاہر کر کے رکھ دیا جائے گا، اور انسان کہے گا وہاں یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ہے افسوس یہ کیسی کتاب ہے، اس نے تو نہ چھوٹا چھوڑا ہے نہ بڑا عمل چھوڑا ہے، سب کچھ الا احصاها گن گن کے سامنے رکھ دیا ہے، بڑے سے بڑا عمل نیکی کا یا برائی کا، اور چھوٹے سے چھوٹا عمل، باریک سے باریک عمل، نیکی یا برائی، اس کتاب نے تو ایک ایک عمل گن کے سامنے رکھ دیا ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور انہوں نے جو بھی عمل کیا ہوگا اسے وہاں اپنے سامنے موجود پائیں گے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور تیرا رب کسی پہ ظلم نہیں کرے گا، وعین عدل ہوگا۔ تو فرمایا ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، وہاں جانچ لے گا ہر نفس یعنی ہر آدمی جو اس نے آگے بھیجا ہوگا، وردوا الی اللہ مولاہم الحق، اور انہیں لوٹایا جائے گا اس اللہ کی طرف جو ان کا سچا مالک ہے، جو حقیقی مالک ہے، اس کے سامنے پیشی ہوگی۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور جو وہ جھوٹ گھڑتے تھے وہ ان سے گم ہو جائے گا، وہاں وہ کام نہیں آئے گا۔ وہ کون سا جھوٹ گھڑتے تھے جس کا ذکر پچھلی آیات میں ہوا کہ وہ اوروں کو معبود بناتے تھے، اللہ کا شریک سمجھتے تھے، تو وہ شریک خود انکار کر دیں گے، ان کنڈا عن عبادتکم لغافلین، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ تم ہماری عبادت کرتے تھے۔ تو اس طرح جو انہوں نے جھوٹ بنا رکھے تھے وہ سارے ان سے گم ہو جائیں گے، ان کا ساتھ نہیں دیں گے، آج وہ حقیقی مالک کے سامنے پیش ہوں گے۔ قل من یرزقکم من السماء والارض، آپ ان سے پوچھیں، قل کہیں، من یرزقکم کون رزق دیتا ہے تمہیں، من السماء آسمان سے، والارض اور زمین سے۔ آپ ان سے پوچھیں، کن سے؟ اہل مکہ، مشرکین مکہ سے آپ پوچھیں کہ آسمان و زمین سے تمہیں رزق کون دیتا ہے، آسمان سے بارش اتار کے، زمین سے پیداوار اگا کے رزق تمہیں کون دیتا ہے؟ امن یملک السمع والابصار، یا کون مالک ہے آنکھوں کا، کانوں کا اور آنکھوں کا؟ تمہارے یہ کان ہیں، تمہاری آنکھیں ہیں، یہ کس کے کنٹرول میں ہے؟ ان کا مالک کون ہے؟
وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور کون نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، اور کون نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے؟ کون نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے؟ بیج سے پودا اگا دیا، انڈے سے مرغی پیدا کر دی، یہ کیا ہے؟ مردہ سے زندہ پیدا کر دیا۔ اور زندہ سے مردہ کون نکالتا ہے؟ کہ درختوں سے پھر بیج بنتے ہیں، مرغی سے پھر انڈا آ گیا، تو یہ زندہ سے مردہ یہ کون کرتا ہے؟ کس کی طاقت ہے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور کون تدبیر کرتا ہے سارے معاملات کی؟ آپ ان سے پوچھیں، سَيَقُولُونَ اللَّهُ، ان قریب کہیں گے وہ کہ اللہ۔ مشرکین مکہ وہ کہیں گے کہ یہ سارے کام کرنے والا اللہ ہے۔ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، بس آپ کہیں کہ کیا پھر نہیں ڈرتے تم؟ جب تم یہ مانتے ہو کہ رزق اللہ دیتا ہے، مالک وہی ہے، زندہ مردہ وہی پیدا کرتا ہے، زندہ سے مردہ، مردہ سے زندہ، اور تمام معاملات کی تدبیر وہی کر رہا ہے، تو پھر تم ڈرتے کیوں نہیں اللہ سے؟ دیکھیں اس آیت سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ جو مشرکین مکہ تھے وہ اللہ کو مانتے تھے۔ کیا مانتے تھے اللہ کو؟ وہ اللہ کو رازق مانتے تھے، وہ اللہ کو مالک مانتے تھے، وہ اللہ کو خالق تسلیم کرتے تھے۔ مختلف آیات میں اسی مضمون کو بیان کیا گیا ہے۔ کہیں ہے کہ آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا، کہیں ہے کہ ان سے پوچھیں خود تمہیں کس نے پیدا کیا۔ ہر جگہ ایک ہی جواب ہے ان کا کہ اللہ نے۔ تو وہ اللہ کو رازق بھی مان رہے ہیں، اللہ کو مالک بھی مان رہے ہیں، اللہ کو خالق بھی تسلیم کر رہے ہیں، پھر غلطی کہاں تھی ان کی؟ پھر کیوں وہ جہنم کا ایندھن بنے؟ پھر کیوں وہ گمراہ قرار پائے، کافر اور مشرک قرار پائے؟ اللہ کو تو مان رہے ہیں۔ ان کی غلطی یہ تھی کہ وہ اللہ کو رب تو مان رہے ہیں، اللہ کو خالق اور مالک تو مان رہے ہیں، لیکن عبادت ایک اللہ کی نہیں کرتے۔ عبادت میں اوروں کو اللہ کا شریک کر دیتے ہیں۔ عبادت کیا ہوتی ہے؟ مثلا سجدہ ہے، یہ عبادت ہے۔ اب سجدہ ایک اللہ کے آگے ہونا چاہیے۔ اسی طرح دعا مانگنا، یہ ایک اللہ سے دعا ہونی چاہیے۔ نذر و نیاز، منتیں، خیراتیں، یہ ایک اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہونی چاہیے، لیکن یہ اوروں کے نام کی ہو رہی ہیں جن کو انہوں نے شریک بنا رکھا ہے۔ اور پھر وہ کہتے تھے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، کہ یہ اللہ کے ہمارے سفارشی ہیں۔ تو یہاں ان کی غلطی تھی۔ تو صرف اللہ کو ایک ماننا بھی، اللہ ایک ہے سارے مانتے ہیں۔ اب کوئی لوگ کہتے ہیں جی ہم مشرک کیسے بن گئے؟ ہم تو کہتے ہیں اللہ ایک ہے، ہم مانتے ہیں کہ رازق وہی ہے، مالک وہی ہے، خالق وہی ہے۔ یہ بات تو وہ بھی مانتے تھے، لیکن پھر مشرک کافر قرار پائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور جگہ فرمایا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، ان میں سے اکثر اللہ پر ایمان رکھتے ہیں لیکن پھر بھی مشرک ہیں۔ اللہ پر ایمان کس بات کا؟ وہ یہی کہ اللہ پر ایمان ہے، کیسے؟ کہ وہ رازق ہے، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہیں مشرک، اللہ کی عبادت میں شریک کرتے ہیں۔ فرمایا پھر اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں؟ یعنی ایک اللہ کی عبادت پھر کیوں نہیں کرتے جب یہ ساری بات مانتے ہو؟ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، بس یہ ہے اللہ تمہارا حقیقی رب، تمہارا سچا رب۔ یہ ہے اللہ کون سا؟ جو تمہیں رزق دیتا ہے، جو تمہارا مالک ہے، اور جو تمام معاملات کی تدبیر کر رہا ہے۔ وہ مانتے تھے کہ اس پوری کائنات کا کنٹرول وہی سنبھالے ہوئے ہے، یدبر الامر، اس بات کی بھی تصدیق کرتے تھے۔ تو فرمایا یہی ہے اللہ پھر تمہارا رب سچا، اور یہی بات حق ہے۔ فماذا بعد الحق الا الضلال،
پھر کیا ہے بات حق کے سوائے گمراہی کے؟ حق تو یہ ہے کہ تمہارا رب یہی اللہ ہے اکیلا، یہ حق ہے۔ اب اس کے بعد پھر کیا ہے؟ گمراہی، کیونکہ حق کے بعد پھر گمراہی ہوتی ہے۔ دو متضاد چیزیں ہیں، یہ حق یا باطل، گمراہی۔ اب اگر ایک اللہ کی عبادت کرو گے یہ حق ہے، اگر اللہ کی عبادت سے ہٹ جاؤ گے یہ گمراہی ہے۔ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ، پھر کہاں تم پھیرے جا رہے ہو؟ اس سب کچھ کے باوجود پھر کیوں جاتے ہو؟ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اسی طرح ثابت ہو گئی ہے، پکی ہو گئی ہے بات تیرے رب کی ان لوگوں پر جنہوں نے فسق کیا کہ بے شک وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ فسق کیا ہوتا ہے؟ اطاعت سے نکل جانا، حدیں پار کر دینا، یہ فسق ہے۔ اب چونکہ الذین فسقوا، انہوں نے حدیں پھلانگ دی ہیں، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدوں سے نکل گئے ہیں، یہ دیکھتے نہیں کہ کہاں ہم نے رکنا ہے، کہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکیر کھینچ دی ہے کہ اس کے آگے نہیں بڑھنا۔ یہ چونکہ اللہ کی حدوں کا خیال نہیں کرتے اور ان سے آگے نکل جاتے ہیں، اسی لیے اب انہیں توفیق ہی نہیں ملنی ہے ایمان کی۔ اب اللہ نے ان سے ایمان کی توفیق ہی چھین لینی ہے، انہیں ہدایت ہی نہیں ملنی۔ اسی بات کا یہی مطلب ہے كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا، اسی طرح ثابت ہو گئی ہے بات تیرے رب کی ان لوگوں پر جو اطاعت سے نکل گئے، اللہ کی حدوں کو پار کر گئے، ان پر یہ بات ثابت ہو چکی ہے انہم لا یؤمنون، کہ بے شک وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب انہیں ایمان کی اور ہدایت کی توفیق ہی نہیں ملے گی۔ اللہ سے دعا ہے مجھے آپ کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔